اور اسی طریقے سے ہم دھوکہ دڑی سے بچ جائیں اور اپنے کاروبار میں اللہ کی رحمتیں اتار لیں، اپنے گھروں میں اللہ کی برکتیں اتار لیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کو چاہیے کہ شرعی لحاظ سے جو پردہ ہے اس پردے کو اختیار کر لیں، اس حجاب کو اختیار کر لیں، تو اپنے ہم گھروں میں اللہ کی رحمتوں کو برستا ہوا دیکھیں گے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا الى آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی جو تعداد ہے وہ 12 ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے یہ دوسرا مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے چل رہا ہے، یعنی صفر کا مہینہ۔ اس سے پہلے محرم کا مہینہ اس سے ملا ہوا تھا، جو بھی کچھ دن قبل ہمارے سامنے سے گزرا، جس محرم کے مہینے کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا تھا کہ یہ محترم مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور جس مہینے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، تو اسی محترم مہینے کے ساتھ جڑا ہوا یہ صفر کا مہینہ ہے۔ اور اس صفر کے مہینے کے سلسلے میں آج لوگوں کے درمیان بہت سی باتیں مشہور ہیں کہ یہ مہینہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے میں دور دراز کا سفر نہیں کرنا چاہیے، اس مہینے کی نحوست سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کرنا چاہیے، اور اس مہینے کے شروع کے جو 13 دن ہیں اس کو 13 تیزی کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ اس مہینے کی نحوست مردوں سے زیادہ عورتوں پر لگتی ہے، اور عورتوں پر یہ دن بھاری ہوتے ہیں۔ اور اس مہینے کا آخری بدھ جو ہوتا ہے اس دن لوگوں میں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور لوگوں میں مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے، اس کو منحوس کیوں سمجھا جاتا ہے، اس کو نحوست سے تعبیر کیوں کیا جاتا ہے، اس مہینے میں شادی بیاہ کو کیوں غلط کہا جاتا ہے، کیوں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اگر شادی ہوگی تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، میاں بیوی کامیاب زندگی نہیں گزاریں گے، دونوں میں جو ہے طلاق کی نوبت آ جائے گی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اسلام میں کوئی بھی سال، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی دن اور کوئی بھی وقت نحوست والا نہیں ہوتا، منحوس نہیں ہوتا، غلط نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا ہم ولا صفر۔ اسی طریقے سے بہت سی حدیث میں یہ مضمون وارد ہوا ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت فرما رہے ہیں کہ اسلام میں کوئی چھوت چھات نہیں ہے، اسلام میں کوئی بھی چیز نحوست کی نہیں ہے، اسلام میں کوئی بھی بدشگونی کی چیز نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے فرمانے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص صفر کے مہینے کا ذکر کیا، فرمایا کہ ولا صفر، اور صفر کے مہینے کو جو منحوس سمجھا جاتا ہے، اس میں جو شادی بیاہ نہیں کیے جاتے غلط سمجھ کر کے، اور ربیع الاول یا اس کے بعد تک کے شادیوں کو ٹال دیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہینے کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نحوست کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک بنی بنائی باتیں ہیں اور گڑھی گڑائی باتیں ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسلام میں، شریعت میں، اللہ کی نظر میں کوئی بھی سال، کوئی بھی دن اور کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ہے جس کو منحوس کہا جا سکے، جس کو نحوست سے تعبیر کیا جا سکے، بلکہ سارے دن برکت کے ہیں، اور اس میں سے کچھ دن ایسے ہیں جس میں اضافی برکت ہوتی ہے، اللہ کی زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ اس میں جو ہے معاف کرتا ہے اور مغفرت کا اعلان کرتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی نحوست والا دن نہیں ہے، کوئی بھی منحوس مہینہ نہیں ہے، تو آج ہمارے کام کیوں اٹکے ہوئے ہیں، آج ہماری مرادیں کیوں نہیں پوری ہو رہی ہیں، آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی چیز کی نحوست ہوگی، ہاں کسی نہ کسی چیز کی نحوست ہے، اور وہ نحوست کسی مہینے کی نہیں ہے، اور وہ نحوست کسی دن کی نہیں ہے، اور وہ نحوست کسی سال کی نہیں ہے، بلکہ وہ نحوست ہے آج ہمارے بدعمالیوں کی، وہ نحوست ہے ہمارے غلط کاموں کی، وہ نحوست ہے آج ہم نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا، وہ نحوست ہے کہ آج ہم نے نمازوں کی پابندی چھوڑ دی، وہ نحوست ہے اس چیز کی کہ آج ہمارے اخلاق نبی والے اخلاق نہیں ہیں، وہ نحوست ہے اس چیز کی کہ آج ہمارے معاملات نبی والے معاملات نہیں ہیں۔
اگر ہم کو اپنے کام کو پورا کرانا ہے اور اپنی دعا کو اللہ کے نزدیک قبول کروانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ بداعمالیوں کو چھوڑ دیں اور اعمال صالحہ سے منسلک ہو جائیں، اعمال صالحہ سے جڑ جائیں، نیک کام کرنے لگیں، صدقہ جاریہ کرنے لگیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگیں، 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کر لیں، اور اسی طریقے سے اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اپنے معاملات کو درست کر لیں، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، امانت داری اختیار کر لیں، دیانت داری اختیار کر لیں، اور اسی طریقے سے ہم دھوکہ دڑی سے بچ جائیں اور اپنے کاروبار میں اللہ کی رحمتیں اتار لیں، اپنے گھروں میں اللہ کی برکتیں اتار لیں۔ ہماری ماں بہنوں کو چاہیے کہ شرعی لحاظ سے جو پردہ ہے اس پردے کو اختیار کر لیں، اس حجاب کو اختیار کر لیں، تو اپنے ہم گھروں میں اللہ کی رحمتوں کو برستا ہوا دیکھیں۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اگر سوشل میڈیا کے سورس سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی میسج آ جاتا ہے، واٹس ایپ پہ آ جاتا ہے، فیس بک پہ ہم کوئی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں، تو ہم اس پہ بہت جلدی یقین کر لیتے ہیں، بغیر کسی ریفرنس کے، بغیر کسی دلیل اور حوالے کے۔ لیکن اگر کوئی بات کوئی عالم یا کوئی مفتی بتا رہا ہوتا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں، تو ہمارا یقین وہاں پر اس طریقے کا نہیں ہوتا جس طریقے کا یقین ہمارا یہاں پر ہوتا ہے۔ یہ بڑے افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارا یقین موبائل پر زیادہ ہے، قرآن و حدیث پر کم ہے، بلکہ قرآن کے ایک نقطے پر بھی اگر ہمارا یقین کمزور ہوا یا نہیں ہوا تو ہم ایمان سے خارج ہیں، دائرہ اسلام سے ہم خارج ہو جائیں گے۔ تو ابھی بھی اگر کوئی اس مہینے کو غلط سمجھتا ہے، منحوس سمجھتا ہے اور اس میں سفر کرنے سے بچتا ہے، شادی بیاہ کرنے سے بچتا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ یہ بات گھٹیا ہے، غلط ہے اور ایک طریقے کا وہم ہے جو لوگوں کے درمیان پھیلایا گیا ہے۔ جب ہم ایسا کریں گے کہ دوسروں کو بتائیں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے دل میں حق بات کو بٹھا دیں گے اور غلط بات کا ازالہ فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کامل دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث پر جیسا اس کا حق ہے اس پر یقین اور ایمان لانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔